زين النبي بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعلمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل وجلہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی کو ہے۔ اس سلسلے میں پچھلا جمعۃ المبارک بھی ہم نے ہجرت مدینہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بات کی تھی۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ اس پر کچھ بات کریں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات، آپ کی فضائل، افضلیت اور اہل بیت اطہار مولا کائنات علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ امت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے مختلف قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں اور مختلف قسم کے نقطۂ نظر پیش کر کے امت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک اپنا مقام ہے۔ وہ مقام کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ محبت اور حضور کی محبت سے ہے اور صحابہ کا معاملہ افضلیت کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کا معاملہ احبیت سے ہے اور صحابہ کا معاملہ افضلیت سے ہے۔ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کی محبت کا مرکز ہے، حضور کی محبت کا مرکز ہے، اور صحابہ کرام فضیلت کا مرکز ہے۔
ان کا ایک مقام ہے، درخشندہ ستارے نور کی امت کے۔ لہذا کبھی بھی اپنے چند مفادات کی خاطر اس طرح کا موازنہ پیش کر کے اپنی ڈیمانڈ بڑھانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، اور عقیدہ اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر حضور کی ذات کے ساتھ 3 دن رہے، اگر وہاں راز اور نیاز کی باتیں ہوتی نہیں، وہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، تو ادھر بھی تو مشکل اور سب سے کٹھن مرحلہ، رات کو اپنے بستر پر آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی تو لٹایا تھا۔ اب حضور کے بستر پر لیٹنا کتنا مشکل عمل تھا، جبکہ کفار باہر تیر لے کر، تلواریں لے کر، نیزے لے کر کے باہر گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے، حملہ کرنے کے لیے کھڑے۔ اس حال میں اور اس مشکل گھڑی میں اس بستر پر آقا علیہ السلام کی جگہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لیٹنا، رات گزارنا، یہ اپنی جگہ پر ایک مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خبر تو نہیں کفار کو معلوم کہ وہ کس وقت تشریف لے گئے، انہوں نے جب بھی حملہ کرنا تھا آقا موجود نہیں، تو بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہے۔ لہذا اس مقام پر اس نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس ہجرت کی رات کے اندر دونوں ہستیوں کو کوئی مقام عطا کیا گیا ہے، ان کے مراتب اور مقام کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی مقام عطا کیا۔ ادھر ساری رات کانٹوں بھری سیج پر سو جانا، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں ساری رات بسر کرنا، اور فرمایا صبح فلاں فلاں کی امانتیں ہیں واپس کر کے آ جانا۔ تنہا کفار کے رحم و کرم پر حملہ آور محاصرہ کر کے کھڑے، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کے آ جانا، یہاں بھی کوئی مقام عطا کیا جا رہا تھا۔ ادھر 3 دن 3 راتیں غار کے اندر رہنا، ادھر غلام کو کوئی مقام عطا کیا جا رہا تھا۔ ہم اپنے مفادات کی خاطر، ہم اپنے معاملات کی خاطر دوری پیدا کر دیں کہ صحابہ کا مقام اور تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی اہل بیت ہے تو ہم اور ان مقام پر۔ عقیدے کو یہاں یاد رکھیں، ہمیشہ بیلنس رکھنا چاہیے، عقیدے کے اندر جھول نہیں آنی چاہیے۔ ایمان کی بنیاد 5 عقائد پر ہے، ایمان کی بنیاد 5 بنیادی عقائد ہیں، ستون ہیں، اس پر ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ 5 ستون عقیدے کے ہیں، ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ عقیدہ ازبر کر لینا چاہیے، اور اس پر کبھی ڈاما ڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی بنیاد محبت اللہ ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، اس رب کو رب ماننا ہے جیسے رب ماننے کا حق ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، نظریہ نہیں بیچا، سوچ نہیں بیچی، فکر نہیں بیچی، کچھ بھی نہیں بیچا، جان قربان کرنی پڑی تو کر دی، جان قربان کرنی پڑی تو کر دی، مگر یہ نہیں کہا کہ مفادات کی خاطر رب اور ہے،
معاملات کی خاطر رب اور ہے، نماز کا رب اور ہے، قرآن کا رب اور ہے، عبادت کا رب اور ہے، مسجد کے اندر جائے تو رب اور ہے، یہ نہیں کہا، یہ قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب رب مان لیا تو پھر رب اس پر استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس رب کو ہر جگہ پر حاضر ناظر، اس کو وحدہ لا شریک سمجھ کر کے ماننا، یہ ہے محبت اللہ۔ اس رب کے سوا اور کوئی رب نہیں، وحدہ لا شریک، ہر جگہ رب ہے، دکان میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، ازدواجی زندگی میں بھی، معاملات کی زندگی میں بھی، اکنامک میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، ہر جگہ پر اس کے احکامات اور اس کی طرف ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ۔ دوسرا عقیدے کی بنیاد جو ہے نا وہ کہیں محبت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مفادات سے بالاتر بے لوث اور بے خوف محبت، وفاداری کی محبت، صرف لذات کے لیے آسان کاموں میں محبت نہیں، دین کی استقامت پر محبت، اطاعت پر محبت، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلیمات پر محبت، ان کو آخری نبی ماننا، رسول ماننا، تعلیمات کو ماننا، ان پر عمل کرنا، یہ سارے کا سارا معاملہ محبت رسول کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ دو بنیادی اصول۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ محبت اہل بیت، محبت حضور کی ذات کی، حضور کی آل سے محبت، حضور کی آل سے محبت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کی آل سے محبت حضور کی محبت کا مرکز ہے، حضور کی آل سے محبت۔ حضور علیہ السلام کی آل کو چھوڑ کر کہے کہ میں کوئی اور راستہ اختیار کروں گا تو یہ اس کی بھول بھلیاں ہیں، یہ اس کا غلط راستہ ہے۔ حضور کی آل سے محبت، آل کو چھوڑنا حضور کی محبت کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا محبت صحابہ، محبت افضلیت، وہ احبیت تھی، یہ افضلیت ہے۔ حضور کی ذات سے، حضور کی آل سے محبت احبیت کا درجہ رکھتی ہے، اور فرمایا کہ حضور کی صحابہ سے محبت افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، کہ وہ افضل مقام ہے۔ تو لہذا حضور کے صحابہ سے محبت بنیادی طور پر انسان کے عقیدے کا چوتھا ستون ہے۔ کوئی ذی شعور انسان، کلمہ گو مسلمان، جس کے اندر ایمان کی، شعور کی دولت موجود ہے، جس کے پاس، اگر وہ کہے کہ یہ 5 ستون عقیدے کے چھوڑ دوں اور چوتھے نمبر پر صحابہ کی محبت اور عقیدے کو چھوڑ دوں، ان کی افضلیت کو چھوڑ دوں، اہل بیت اطہار کی احبیت کو چھوڑ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دوں، رب کائنات کا اقرار چھوڑ دوں، تو فرمایا دنیا کے اندر اس کے پاس کچھ نہیں، اس نے صرف لفظوں کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے اندر ایمان کی کوئی حرارت داخل نہیں ہوئی، اس کا تعلق مسلمانوں کے رویے اور قائد کی بنیاد کے ساتھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت حضور کے جان نثار ہے، حضور کی صحبت سے فیض پانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا جتنا فائدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے اسلام کو پہنچا ہے، کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی ذات کے ساتھ محبت، یہ بنیاد دے رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ذات کے ساتھ محبت کی۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا محبت اولیاء، محبت اولیاء۔ یہ 5 عقیدے کے
ستونیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور اس کے عقیدے کی بنیاد ان 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہونی چاہیے. ان 5 میں سے اگر وہ کسی ایک حصے پر بھی ڈاؤن ڈاؤن ہو گیا اور اس کا بیلنس ان بیلنس ہو گیا تو سمجھ لے کہ اس کا اپنا ایمان ان بیلنس ہو گیا, اس کے ہاں کچھ نہیں ہے, وہ بے اعتبارہ انسان ہے, اس پر کوئی اعتبار نہیں. اور 5 اصول بنیاد بیلنس رکھ کے چلنا ہوگا, کہیں جھول نہیں آنی ہوگی. رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی آل, حضور کے در کے غلام صحابہ اور حضور کی امت کے صلحاء, کیسا گلدستہ ہے اہل سنت کا. عقیدہ اہل سنت کا کتنا عظیم اور پیارا گلدستہ ہے کہ اگر انسان اس کا دامن تھام لے تو انسان کی زندگی کبھی بھی ڈاواڈول نہیں ہوتی. کسی ایک صحابی پر انگلی اٹھنی نہیں چاہیے, سب حضور کے در کے غلام. مگر کچھ چیزیں مشاجرات میں آتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے غلاموں کے آپس میں کچھ اختلافات ہیں, وہ اختلافات ہمارے لیے رحمت ہیں, ان سے سبق حاصل کرنا ہوگا. وہ ان کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم ان اختلافات کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم مت کریں, ہم ان اختلافات کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم مت کریں. ہم ان کے در کی غلام رہیں اور غلامی میں ہی ہماری نجات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ضمن بات تھی جو میں نے عرض کی کہ انسان کی زندگی کے اندر ان عقائد کی بنیاد پختہ ہونی چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو پچھلے جمعے کے موضوع کو ہم کو ریٹ کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بستر پر لٹا کر کے سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گیا. رات کا وقت ہے, دروازے پر دستک بھی نہیں دی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر چہل قدمی کر رہے ہیں اور تیز تیز قدموں کے ساتھ کبھی آگے جاتے ہیں اور کبھی پیچھے آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق اکبر کیا بات ہے, کیوں بے چینی کی کیفیت میں؟ فرمایا میری بے چینی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یا رسول اللہ ایک طرف رکھے. ارشاد فرمائے, حکم فرمائے کہ رات کی اس پچھلے پہر میرے لیے کیا حکم ہے, آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا صدیق ہجرت کا وقت آ گیا, حکم آ گیا, چلنا ہے. انہی قدموں کے ساتھ چل پڑے, ساتھ پیچھے کسی کو کوئی انتظامات کوئی معاملات. پوچھا بے چینی کیوں تھی, آپ کیوں رات کی اس وقت جاگ رہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آقا جاگ رہا ہو تو غلام کبھی سو نہیں سکتا. آقا جاگ رہا ہو تو غلام نہیں سو سکتا. آقا آپ جاگ رہے ہیں تو ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک دن تذکرہ ہوا تھا کہ اچانک رات کو ہجرت کا وقت آئے گا, ہجرت کرنا ہوگا. میں تو اس دن انتظار میں ساری رات سوتا نہیں ہوں اور دروازے کو دیکھتا ہوں کہ کب حکم آئے کہ ہجرت کر کے جانا ہے. آقا آج وقت آ گیا ہے, آپ تشریف لائے ہیں, چلے. اپنی صاحبزادی کو حکم دیا, فرمایا کہ دن بھر کی خبریں اکٹھی کرنا, معلومات اکٹھی کرنا, اور ہم فلاں جگہ پہ ہوں گے, جا کر کے وہاں رپورٹ کر دیں. بس اتنی بات کہی اور چلو. دن بھر کی خبریں 3 دن تک اس غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, سیدنا صدیق اکبر کی لخت جگر بیٹی آپ کی دن بھر کی خبریں اکٹھی کر کے اور بکریوں کا دودھ دو کر کے وہاں پہنچاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشق کی بات آج ہم نے جس پر کرنی ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ریت کی مٹھی میں
دم کیا، اور بعض نے کہا سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، بعض نے کچھ روایات میں مختلف فرمایا کہ یہ مٹھی ریت کی ان کفار کی طرف آقا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھینک دیں۔ وہ مٹھی پھینک دی گئی اور اس کے ذرات سارے کفار کی آنکھوں میں پڑ گئے اور وہ ٹھنڈی نیند سو گئے، اور آقا علیہ السلام ان کے قریب سے گزر گئے، ان کو خبر تھی، وہ ساری رات سوئے۔ صبح خبر ہوئی کہ آقا علیہ السلام چلے گئے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر پر ہے، صبح کی جن کی ایک امانتیں تھی واپس کی اور آپ بھی چل پڑے۔ الغرض اس پر بات پھر ہم کریں گے کسی وقت پر، کہ آج اس سے اگلی بات ہم نے کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے کبھی آگے چلتے ہیں اور کبھی پیچھے چلتے ہیں، اور کبھی دائیں چلتے ہیں اور کبھی بائیں چلتے ہیں۔ دائرے میں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس طرح گھوم کے چلتے ہیں حضور کے ساتھ ساتھ۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا صدیق آپ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے ہیں، اس کی کیا وجہ، کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غلامی کا حق ادا کرتے فرماتے آقا میں جب آپ کے آگے چلتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں آقا علیہ السلام کو کوئی ظالم کوئی کافر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو میں یہ سوچ کے آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، میں یہ سوچ کے آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، پیچھے حفاظت کرتا ہوں۔ جب پیچھے خیال آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے سے ہٹ کر کے آگے چلنے لگتا ہوں۔ پھر آگے چلتے ہوئے خیال آتا ہے کہ کہیں آقا علیہ السلام کو کوئی ظالم دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں آقا آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ کوئی آقا علیہ السلام کو کوئی ظالم بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں آپ کے بائیں چلنے لگتا ہوں۔ بس اس طرح ان خیالات میں گم ہو کر آقا بس آپ کی حفاظت میں آگے پیچھے چل رہا ہے، آگے پیچھے چل رہا ہے۔ اور یہی خیال آیا، آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ پر نظر پڑی، ہلکا ہلکا خون رس رہا ہے، پاؤں متورم ہو رہے ہیں۔ فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے کندھوں پر سوار ہو جائے، میں اٹھا کر کے آپ کو غار میں لے جاتا ہوں۔ اس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر کر دیا تھا۔ یہاں میرے آقا علیہ السلام نے کسی ایک مقام پر بھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر تو میرے جسم کا ہی بوجھ نہیں ہے، نبوت کا بھی بوجھ ہے، تو کیسے اٹھائے گا، یا نہیں کہا۔ جو ہی پاؤں متورم دیکھے غلام نے عرض کی تو آقا نے فرمایا جی بسم اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے، سرکار علیہ السلام کندھوں پر سوار ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار میں لے کر چلے گئے۔ کبھی تصور کرے آج کی غار میں، آج کے دور کی غار اور اس دور کی غار، آج تو پھر کچھ نہ کچھ سیڑھیاں کچھ سٹیپس بن گئے ہیں، اور اس دور میں تو کچھ نہیں تھا۔ اب اگلی بات یہ ہے، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، اس غار کے اندر 3 دن گزارنا یہ چھپ جانے کا معاملہ نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام 3 دن کفار سے چھپ کر کے وہاں 3 راتیں گزارے، یہ معاملہ نہیں تھا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوتا، چھپنا ہوتا ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو پھر کفار سے ہی نہ نکل کے آتے۔ یہاں چھپنا مقصود نہیں تھا، یہاں 3 راتیں گزارنا، چونکہ آگے سفر جو تھا رہ گیا تھا مدینہ کی دھرتی پر پہنچنا، یہاں 3 دن رات گزارنا صرف اور صرف اپنے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ معرفت کے راز عطا کرنا مقصود تھا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں کچھ دینا مقصود تھا، اور وہ دینا کیا تھا؟ 3 دن تک صرف آقا اور غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اور صدیق اکبر کی آنکھیں، کوئی تیسرا اور نہیں تھا. حتیٰ کہ اتنی راز نیاز کی باتیں ہوئی، اتنے کمالات کی باتیں ہوئی، اتنا کچھ عطا کیا گیا، اتنا کچھ عطا کیا گیا، حتیٰ کہ ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کی بات ہوئی تو فرمایا آقا آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں غار کو اندر سے صاف کر دیں. سارے کپڑے، چادر، قمیض صرف ایک سطر ڈھانپنے کے لیے رہ گیا، اتار کر کے سوراخوں میں دے دیے تاکہ کوئی چیز، کوئی جانور، موزی، ایک سوراخ بچ گیا، اس پر ایڑی رکھ دی، اس پر ایک ایڑی رکھ دی. اب وہاں مختلف روایات ہیں، ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہاں سفید رنگ کا ایک سانپ رہتا تھا جس کو کسی خبر میں، اب کسی نے روایت یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کم و بیش 400 سال سے وہاں انتظار میں تھا کہ اس غار کے اندر تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گزارنے ہیں. وہ اس زیارت کے لیے، اس لمحے کے انتظار کے لیے اس غار میں موجود تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا جب اسے خبر ملی کہ آج حالات بدلے ہوئے غار کے دکھائی دیتے ہیں، خوشبو آ رہی ہے غار سے. اس نے سونگ کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی تو راستے سارے بند تھے اور ایک سوراخ تھا جس پر نرم نرم کوئی چیز دکھائی دیتی تھی. اس کو پہلے تو ٹھونسنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ہٹ جائے، راستہ بن جائے تو میں نکل جاؤں. جب نہ ملا مجبوراً تو پھر ڈسا، مجبوراً ڈسا، اور زہر جو جسم کے اندر گیا، اس جسم کے اندر زہر جانے کے اثرات سے آنکھوں سے پانی جو نکلا تو وہ آنسوؤں کا قطرہ سیدھا حضور علیہ السلام گود میں سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے تو آپ کی چشمان مقدس پر، آپ کے رخساروں پر وہ جو قطرہ جو گرا آنسوؤں کا، تو آقا علیہ السلام نے آنکھ کھولی. زہر چڑھتا رہا مگر زبان سے اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. آنسو گرے حضور کے چہرہ اقدس پر، گلزار رخساروں پر، تو آقا نے آنکھ کھولی پر فرمایا کہ صدیق کس چیز نے پریشان کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، بس اس سوراخ کے اندر کوئی چیز ہے جس نے ڈنگ مارا ہے، اس کے شاید اثرات. آپ نے فرمایا پاؤں ہٹاؤ. پاؤں ہٹایا تو لمبا ایک اژدہا سفید رنگ کا باہر آیا اور آ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قدم اقدس پر آپ نے اسے بوسہ دیا. آپ نے اس سے پوچھا، ایکسپلیشن کال، وجہ پوچھی کہ میرے غلام کو کیوں ڈسا ہے. حشرات الارض کو بھی معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری بولی جانتے ہیں. یہ آج کا انسان ہے جو یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ محبوب جانتا کچھ نہیں. وہ سانپ باہر نکلا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا اور آج وقت آیا تو آپ کے غلام نے پاؤں رکھ دیا، مجبوراً ڈنگ مارا چونکہ اٹھا نہیں رہے تھے، تو یہ لمحہ ضائع ہو جاتا میرا، میں معذرت چاہتا ہوں. اس نے جواب دیا، وضاحت پیش کی. اس نے وضاحت پیش کی. اب آقا اس لیے یہاں دوسری ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سال اس نے اس غافل غار کی شرح میں بیان فرمائی. شرح میں بیان، جب آپ اندر داخل ہوئے غار کے اندر، سر اقدس حضور کی سیدنا صدیق اکبر کی گود میں رکھا علیہ السلام اور آرام فرمانے لگے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کپاہٹ میں، گھبراہٹ میں، جس رخ پہ بیٹھے تھے ایسے پتہ چلتا تھا کہ اندر باہر سوراخ کا جو غار کا جو دانا تھا
منہ تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے، اندر کوئی بندہ بیٹھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ پتھروں کو اٹھا کے غار کے منہ پہ رکھ دے تاکہ اندر سے کچھ دکھائی نہ دے۔ فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، آقا نے فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے باہر نکل جائیں گے، ہم ادھر سے باہر نکل جائیں گے۔ اب غار تھی، غار کا ایک ہی راستہ تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے جب آقا نے فرمایا کہ صدیق اکبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادھر سے داخل ہوں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے، وہ جو ادھر سے نکل جانے کا آپ نے اشارہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ائمہ محدثین نے لکھا ہے، تفاسیر نے لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہم ادھر سے نکل جائیں گے، یہ اشارہ کرنے کی لیے تھی کہ غار ساری کھل گئی، ادھر سے غار ساری کھل گئی، اور کھلنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے غار کے کھلنے کے بعد باہر میں نے پانی دیکھا، چشمہ دیکھا، اور چشمے کے اندر وہ میں نے کشتیاں چلتی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جس راستے سے ہم نے مدینہ کی سرزمین پر جانا تھا وہ سارا راستہ کلیئر میں نے دیکھ لیا۔ یہاں جب یہ شرح بیان ہوئی تو مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر یاد آیا، جب آپ نے فرمایا نا سال یسند زما فی الغار یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، تو راستہ کھل گیا، ہاتھ اٹھا تو راستہ جو کھل گیا۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے لیے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہاتھ وہ چشمان مقدس جس طرف اٹھ جائے وہاں کرم ہو جاتا ہے، اس دم میں دم آ جاتا ہے، راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں اگر اس طرف اشارہ کرے تو راستے کھل جائیں، غار کے تانے کھل جائیں، تو یہاں سمجھ آتی ہے کہ غار دشمنوں سے چھپ کر کے رات غار میں نہیں گزاری تھی، یہاں کچھ دکھانا مقصود تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا جب 3 دن گزرنے کے بعد جب غار سے باہر نکل کر کے مدینہ کی سرزمین کا سفر شروع کیا، اور یاد رکھیں مدینہ یہ جو ہجرت کر کے جب 3 دن غار میں گزارنے کے بعد جس آگے دن کو مدینہ کی طرف سفر شروع کیا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلام چل رہے ہیں، جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے 2 بندے تھے، آقا اور غلام چل رہے تھے، حالت یہ ہو چکی تھی کہ نہ غلام پہچانا جا رہا تھا اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچانے جا رہے، اتنی فنائیت عطا فرما دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پوچھے گا، لوگ پوچھیں گے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر تھوڑا سا پیچھے آ کر کے چلے، جب پیچھے چلے گئے تو فرمایا صدیق اکبر تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، جو پیچھے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو آقا آگے چل رہے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں فرمایا کہ وہ جو مدینہ کی سرزمین کے لوگ جو انتظار کر رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی، وہ داغ بجا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مدینہ کی سرزمین پر استقبال کیا جا رہا تھا، وہ 12 ربیع الاول۔ مقصود یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کچھ عطا کرنا، اس پر دلالت ہے کہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتی تھی، اکثر پوچھا کرتی تھی
کہ اباجان وہ غار کی باتیں راز کی بیان فرمایا جتنا حکم تھا بیان کر دیا، جس سے آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں وہ نہیں بیان کر سکتے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان موازنہ کبھی نہیں کرنا، یہ ہر کسی کا مقدر جو تھا وہ اس کو عنایت کی۔ اگر یہاں صداقت کا مقام تھا، وہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ احبیت کا مقام تھا۔ جہاں سیدنا حضرت عمر کے متعلق فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا عمر ہوتا، حیا کی بات کہی تو فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم حیا کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امامت ولایت بھی عطا فرمائی، گھر کے داماد ہونے کا شرف بھی بخشا، بہت کچھ اور عنایات عطا فرمائی۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا درجہ، اپنے اپنے مقام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمے سے فیض پانے والے لوگ وہ سارے فیض پاتے رہے، انہوں نے فیض پایا اور آپس میں احبیت کے رشتے کو قائم کیا، افضلیت کے مقام کو برقرار رکھا۔ صحابہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی غلامی کی اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر اپنا نظر کرم اور عنایات عطا فرمائی۔ سب کچھ ہوا، ظلم یہ کیا کہ ہم نے ان کے مشاجرات اور ان کے باہمی اختلافات کو اٹھا کر کے آج ہم نے وجہ تنازع اپنی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے، لیڈرشپ بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے ایمان کے اندر دراڑیں ڈالنا شروع کر دی اور ہم نے اپنے معاملات کو الجھا کے رکھ دیا۔ یہ امت کا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات نصیحت کے طور پر کہتا ہوتا ہوں، یہ بات توجہ طلب سن لینا، نوجوان بھی غور سے سنیں اور سارے لوگ پلے باندھ لیں۔ غلام جو ہوتا ہے نا، غلام نوکر، وہ اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے۔ جو غلام اپنے آقا کا وفادار نہیں ہوتا وہ غلام یا نوکر کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ جس در کا وہ کھاتا ہے، جس در کا وہ رزق کھاتا ہے، جس در کی وہ نوکری کرتا ہے، وہ مالک کا وفادار نہیں ہے تو وفاداری نہیں ہے۔ غلام اس کی اپنی کوئی منشا نہیں ہوتی، اس کی منشا وہی ہوتی ہے جو اس کے مالک کی منشا ہوتی ہے، اس کے مالک کی منشا ہوتی ہے۔ صحابہ کی اپنی کوئی منشا نہیں تھی، صحابہ کی اپنی کوئی منشا، صحابہ کی وہی منشا تھی جو صحابہ کے آقا کی منشا تھی۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک جب مقام پر خطاب فرما رہے تھے، یہ صحابہ کی وفاداری کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ذی الحج حج کا مہینہ ہے، اب آقا بھی فرما رہے کہ حج کا مہینہ، مگر صحابہ کا جواب کیا ہے؟ کبھی دیکھا؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ نے فرمایا واللہ اعلم بالصواب، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول حج کا مہینہ ہے، اور آقا فرما رہے ہیں حج کا مہینہ ہے، اور آقا نے بیان اس انداز سے کیا تو صحابہ بھی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ حج کا مہینہ ہے جی۔ فرمایا نہیں، جب آقا نے پوچھا کہ حج کا مہینہ ہے تو کیا حج کا مہینے سے منشاء مصطفیٰ سمجھ گئے غلام، اور غلاموں نے یہ نہیں کہا آقا جی حج کا مہینہ، یہ نہیں کہا، فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا کہ حج کا مہینہ ہے، اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس لیے کہا ہو سکتا ہے آقا حج کے مہینے کو بدل کر محرم کا مہینہ کہنا چاہتے ہو۔ آقا کی منشا ایسے ہو، آقا کی منشا ایسے ہو۔ غلام کی اپنی منشا کیا ہے؟ غلام کی اپنی منشا آقا کے ساتھ ہے، جو منشا آقا کی ہے۔ آقا چاہے پورے دین کا لباس بدل دے، آقا چاہے حج کو محرم ڈکلیئر کر دے، محرم کو ربیع الثانی ڈکلیئر کر دے، آقا کی منشا پر ہے، کون منع کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب صحابہ کی منشا آقا کی منشا کے ساتھ ہو تو کون یہ کہہ سکتا ہے
کہ باغ فدق کے معاملات سے اختلاف پیدا ہو؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان اختلاف ہو؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی عزت اور عصمت پر صحابہ نے انگلیاں اٹھائی ہوں؟ بدبختی ہے ہماری، فضولیت ہے ہماری، لا علمی ہے ہماری، بدبختی سب پر حاوی ہے۔ لہذا میں نے پہلے ابتدا میں عرض کی کہ جو ہم ہیں غلام، اور غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ در والوں کی بھی غلامی کرے اور گھر والوں کی بھی غلامی کرے۔ ہماری راہ نجات اس میں ہے۔ ہم اپنے عقل اور علم کے گھوڑے دوڑا کر اپنے آپ کو اور اپنی ویورشپ کو اور اپنی ڈیمانڈ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے در کے وہ غلام ہیں جنہوں نے اسلام کے احیاء کے لیے سب سے پہلے اس احیاء اسلام کی اٹھنے والی تحریک کی غلامی کر کے، کارکن بن کے اپنا وہ کردار ادا کیا جہاں سب کچھ انہوں نے نچھاور فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔